اگر میں اس بات کی طاقت نہیں رکھتا تو کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا کن امام قومک، تم اپنی قوم کے امام ہو جاؤ کہ تمہارے ذریعے سے ان کی جماعت قائم ہو جائے اور وہ نماز تمہارے ذریعے سے ادا کی جائے۔ چنانچہ وہ اس بات سے بھی بڑی سمجھتے ہوئے یہ کہنے لگے کہ سرکار میں اس بات کی بھی طاقت نہ رکھوں تو کیا کروں؟ تو سرکار نے فرمایا تم پہلی صف میں نماز پڑھنے والے ہو جاؤ۔ یہ 3 عمل سرکار نے ذکر فرمائے کب؟ جب کہ انہوں نے ایک ایسے عمل کا مطالبہ کیا جو کرنے سے جنت میں جانے والے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہاں سرکار نے جو درجہ بندی کے ساتھ ذکر فرمایا، تو یہاں دعوت دے کر بلانا، نماز کی طرف لوگوں کو جمع کرنا، یہ اس قدر بڑا بلند ثواب اور اجر کا کام رہا کہ سرکار نے اس کو سب سے زیادہ فضیلت میں ذکر فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المریض ضعیف اللہ، بیمار ہے، مرض میں مبتلا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مہمان رہا ہے۔ اب یہ مہمان رہے گا تو اس کو بیماری میں ایک ایک دن گزرنا بڑا گراں گزرتا ہے، بڑا تکلیف سے گزرتا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کے لیے ایک ایک دن میں 70 شہیدوں کا ثواب لکھتا جاتا ہے کہ بیمار اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبتلا بھی ہے اور بیماری میں ہے، تو اس کے لیے ایک ایک دن 70 شہیدوں کا ثواب اس کو لکھتا جاتا ہے۔ اب یہ اگر صحت مند ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری بیماریاں جب ختم ہوں گی اس کو ایسا بخشا ہوا بنائے گا کہ گویا وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے امتحان میں رہنے والا بندہ اللہ کا مہمان اور اجر و ثواب سے نوازا جانے والا، اگر شفا پا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہ کو پورے بخش دیتا ہے، گویا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا۔ اور اگر اسی بیماری میں چل بسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی گناہ نہیں رکھے گا، پورے گناہ اس کی بیماری میں دھو دیے جائیں گے، دنیا ہی میں اس کے تمام برائیوں کا انجام اس کو پورا دے دیا گیا، اب آخرت میں اس کے اوپر پکڑ گرفت نہ ہوگی، لہٰذا یہ بیمار کے نتیجے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مؤذن لوگوں کے درمیان اذان دینے والا، یہ شخص حاجب اللہ ہوگا، اللہ کے دربار کا دربان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کا دربان، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار کا ذمہ دار ہوگا۔ لہٰذا یہ بندہ جب جب اذانیں دیتے جائے گا اور اپنی زندگی گزارتا جائے گا تو اس کو 1000 پیغمبروں کا ثواب ملے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو مؤذن کا درجہ اس قدر بلند و بالا سرکار نے ذکر فرمایا کہ مؤذن کو درجہ ملے گا تو 1000 انبیاء کے ثواب کے برابر درجہ ملے گا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والا ہے۔ اور پھر مؤذن صاحب کے اجر و ثواب میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ مؤذن کی اذان پر جتنے افراد جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کے نمازوں کے ثواب میں کوئی کمی کیے بغیر اللہ تعالیٰ مؤذن صاحب کے اجر و ثواب میں پورے نماز ادا کرنے والوں کی ثواب کو لکھتا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مؤذن کے اجر و ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کہ امام اپنی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کا وزیر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ذمہ دار اور ضامن ہوتا ہے کہ امام کے اوپر ذمہ داری ہوگی کہ وہ بطہارت اور مکمل نماز کے ارکان کے ساتھ نماز کو ادا کرے۔ تو یہ بندہ بھی 1000 صدیقوں کا درجہ ثواب پانے والا ہوگا، 1000 صدیقوں کا ثواب امام کو دیا جائے گا۔ اس طریقے سے امام کی بھی فضیلت بیان کی گئی۔ اور اس کے بعد میں سرکار فرماتے ہیں کہ عالم دین امت کا وکیل ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ ایک ایک حدیث بیان کرنا اس بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوب ثواب اور اجر دلانے والا رہے گا، لہٰذا عالم دین کو سرکار نے وکیل کہہ کر ذکر کیا۔ یہ تمام کی فضیلتیں رہی ہے، تو مؤذن صاحب کی بھی فضیلت، امام صاحب کی بھی فضیلت، عالم صاحب کی بھی فضیلت، عام مسلمان بیمار پڑ جائے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کا مہمان ہی ہوگا، یہ بھی سرکار نے ذکر فرمایا۔
اسی طریقے سے ہم دیکھتے جائیں تو مؤذن صاحب کی فضیلت میں سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ روز قیامت جب لوگ جمع کیے جائیں گے، قبروں سے اٹھا کر جمع کیے جائیں گے، تو ان میں اطول الناس اعناقا، جس کی گردن سب سے زیادہ بلند ہوگی وہ مؤذنین حضرات رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اعزاز رہے گا کہ سربلندی قیامت کے میدان میں سب جمع ہوں گے تو مؤذن حضرات کو سربلندی رہے گی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا کرے گا، ان کی گردنیں لمبی ہوں گی۔ سرکار نے فرمایا، اس پر شارحین حدیث کہتے ہیں کہ گردنیں لمبی ہونا صرف کوئی اعزاز نہیں بلکہ ان کے لمبا پن ہونا ان کے لیے اعزاز ہوگا۔ پورے جسامت کو اللہ تعالیٰ لمبا فرمائے گا، گویا تمام لوگوں میں ان کی شناخت علیحدہ ہوگی، سربلندی ان کی رہے گی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کو اللہ اکبر کہتے ہوئے بلند کیا، اور شہادت دیتے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے بلند کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محشر کے میدان میں علیحدہ اعزاز عطا فرمائے گا، اور سب سے گردنیں بلند رہنے والی ہوں گی تو مؤذنین حضرات کی رہیں گی۔ اسی طریقے سے یہ بھی بتلایا گیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ جب محشر کا میدان ہوگا، سب کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مؤذنوں میں سردار ہوں گے اور اٹھائے جائیں گے، اور آپ کی وجاہت ایسی ہے گی کہ جنت کی اونٹنیوں میں سے ایک اونٹنی پر آپ تشریف فرما ہوگے، اور جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سب ایک ہی فکر میں اپنی جان کو بچانے کے لیے ہوں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر اذان کے کلمات کہتے ہوئے جائیں گے، لوگ سنیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ شہادتین سنیں گے تو لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے شہادتین پڑھتے ہوئے آئیں گے کہ ہم بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہم بھی یہی کہا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے جوڑوں میں سے سبز جوڑا پہنایا جائے گا، اور آپ کے پیچھے مؤذنین حضرات کا بھی حشر ہوگا، اور ایسی شان سے ہوگا کہ انہیں بھی پہل کپڑے پہنایا جائے گا۔ اس طریقے سے مؤذن حضرات کی فضیلت کو سرکار نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک تو سرداران مؤذنین میں سب سے بڑے صدر ہوں گے تو سرکار کے دربار کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے، اور ان کے پیچھے آنے والے تمام مؤذنین ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہل جنت کے کپڑوں سے فراز فرمائے گا، جنت میں داخلہ بھی ان کا دیگر لوگوں سے پہلے ہوگا۔ اس طریقے سے یہ بھی ان کی فضیلت بتلائی گئی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مؤذن صاحب کی اذان کی آواز جس قدر دور تک جاتی ہے اس قدر تک درخت کے پتے پتھر کنکر سب مؤذن کے حق میں مغفرت کا سبب ہوں گے، اور مؤذن کے حق میں شہادت دینے والے گواہی دینے والے ہوں گے کہ یہ مؤذن صاحب ہے جو اللہ تعالیٰ کا نام رات اور دن میں ذکر کیا کرتے، اور یہ مؤذن صاحب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کرتے جاتے، تو جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی وہاں تک کے پتھر درخت اور درخت کے پتے وغیرہ اور جتنے حیوانات ہیں سنیں گے تو قیامت کے دن ان کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے۔ اس قدر گواہوں کا انبار ان کے پاس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا جائے گا، اور مغفرت بھی اسی قدر کی جائیں گی جہاں تک ان کی آواز جایا کرتی تھی، اس قدر ان کی بخشش اور مغفرت کا سامان رہے گا۔ لہٰذا یہ بھی مؤذن صاحبان کا اعزاز رہا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے جائیں تو مؤذن کے حضرات کے لیے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رہا ہے کہ المؤذن مؤتمن والامام ضامن، مؤذن صاحب امانت دار ہے، امانت رکھنے والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مؤذن صاحب نماز کا وقت ہونے کے بعد اذان دیتے ہیں، ان کی اذان سننے کے بعد میں اگر کوئی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لے سکتا، کیونکہ یہ اعلان ہی ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا مؤذن صاحب کی اذان کے بعد نماز شروع ہوتی ہے تو یہ امانت دار ہے۔
नमाज के वक्त की अज़ान देकर ये ऐलान करते हैं, तो इनकी बिना पर इनकी अज़ान के बाद अब नमाज की अदाई दुरुस्त। और इसी तरीके से फजर के अंदर जब मुअज्जिन साहब अज़ान देते, कदीम ज़माने में सहरन का कोई तसव्वुर ना था, अज़ान सुनते तो खाने से रुक जाते और अज़ान सुनते मगरिब की तो फिर इफ्तार किया करते। गोया रोज़े का इब्तिदाई हिस्सा और इंतहाई इख्तितामी हिस्सा भी मुअज्जिन साहब की अमानत के ऊपर रखा गया है। अगर ये गलत वक्त पर अमानत करेंगे तो फिर ये इनका गलत वक्त पर अज़ान देना ये लोगों की इबादतों के ख़राब होने का भी सबब रहेगा। इसलिए सरकार ने अल-मुअज़्ज़िनु मुअ्तमिनुन कह के फरमा दिया कि अमानतदार हैं, अमानत रखने वाले हैं मुअज़्ज़िनीन हज़रात, कि लोगों की इबादत इनकी आवाज़ से शुरू होती है। लोगों की इबादत रोज़ा हो तो इनकी इबादत पर ख़त्म होती है। लोगों को इबादत करना हो तो इनकी आवाज़ सुनकर वो अपनी इबादत किया कर सकते हैं। ऐसे बामन अमानतदार हज़रात मुअज़्ज़िन होते हैं, ये सरकार ने फरमाया। फिर इमाम साहब के मुतालिक सरकार ने ये भी फरमाया कि अल इमामु ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन है, ज़ामिन शामिल करने वाला, इमाम ज़मानत रखने वाला, और इमाम ज़िम्मेदार है। किस बात का ज़िम्मेदार है? तो इमाम साहब को ज़िम्मेदार इस तरीके से करार दिया गया कि वो मुकम्मल तहारत के साथ रहें और फिर नमाज पढ़ाएं तो इनके पीछे नमाज सबकी दुरुस्त होगी। इनकी गलती करना, सबकी नमाज पर गलती आ जाने का हरफ है। अगर इमाम साहब को सहू हो जाए तो सब पर सहू तारी हो जाएगा। इमाम साहब अगर कोई ऐसी गलती कर जाए कि इमाम साहब नमाज टूट जाती है तो सबकी नमाज फासिद होगी। तो इस तरीके से इमाम साहब के ऊपर सबकी नमाज की जिम्मेदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल इमाम ज़ामिनुन फरमाया कि इमाम शामिल करने वाला, सबकी इबादतों को अपनी तरफ जोड़ के अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करना है। तो वज़ीर भी यही माना में है और इमाम ज़ामिन भी यही माना में है। लिहाजा इस तरीके से इमाम साहब की भी फजीलत सरकार ने बतलाई, मुअज्जिन साहब की भी फजीलत बतलाई है। मुअज्जिन साहब की फजीलत में बहुत बातें जिक्र की गई हैं और रिवायतें भी बहुत रही है। अब यहाँ फुक़हाए किराम एक बहस करते हैं कि अज़ान देने के अहल कौन हैं। तो उसमें फरमाते हैं कि अज़ान देने के अहल वो है जो एक तो मर्द हज़रात हैं। औरतों के लिए अज़ान देना है ही नहीं, क्योंकि औरत की आवाज़ खुद पर्दा है और पर्दा रखने वाली आवाज़ किसी गैर महरम को सुनाई भी नहीं देना, ये भी पर्दा है। लिहाजा गैर महरम से औरत बात भी ना करे, ना उसकी आवाज़ किसी गैर महरम को सुनाई दे। इसलिए औरतें अगर नमाज़ पढ़ना है तो उनको ना अज़ान की ज़रूरत है ना इकामत की ज़रूरत है। मर्द हज़रात इसके अहल हैं तो मर्द हज़रात होना ये है। दूसरा ये कि इमाम मुअज्जिन साहब के बारे में ये भी बतलाए कि मुअज्जिन साहब नेक सालेह हो, सालिहीन में से होना, फासिक व फाजिर नहीं रहना। जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं या कोई दूसरे गुनाहों के काम जो खुल्लम खुल्ला किए जाते हैं ऐसे काम कर रहे हैं तो ऐसे शख्स को मुअज्जिन नहीं करार दिया जाएगा। मुअज्जिन सालेह होना। फिर उसके बाद तीसरी बात बतलाते हैं कि सुन्नत का जानने वाला हो, सरकार की सुन्नतों को बाखूबी अपने पास वाकिफियत रखने वाले हो। फिर तीसरी बात ये बताते हैं कि नमाज के तमाम औकात की उनको शिनाख्त हो, शिनासाई हो। आसमान पे देखें तो नमाज में फना वक्त होने वाला है, फना वक्त होने वाला है। इस कदर नमाज के औकात की उनको मारिफत हो, पहचान हो, शिनाख्त हो, तो ऐसे शख्स को मुअज्जिन रखना ये मुनासिब रहा है। और चूँकि अज़ान के सवाब भी ऐसे ही हैं और अज़ान की खिदमत भी ऐसी है और बल्कि अनबिया अलैहिस्सलाम हज़ार अम्बिया का सवाब मिलने वाला है, तो इस कदर ये दावत हो रही है दीन की तरफ, तो इसमें सालेह नेक भी हो और सुन्नत के जानने वाले भी हो, नमाज के औकात के जानने वाले भी हो। इन चीज़ों का लिहाज रखना होगा। अब इसके साथ साथ ये अज़ान देने के आदाब में ये बतलाए हैं कि मुअज्जिन साहब अज़ान दे तो अज़ान ठहर ठहर कर देने का है कि 2 मरतबा अल्लाहु अकबर को जमा करें और फिर 2 मरतबा अल्लाहु अकबर एक सांस में 2 मरतबा। फिर शहादतैन कहें तो एक सांस में अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह कहें, फिर एक सांस में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस तरीके से कहते हुए एक एक सांस अलग देकर तोड़ कर और रुकते हुए अदा को अदा किया जाए। ये अज़ान के आदाब रहे।
اب چونکہ قدیم مساجد میں اذان کے لیے مائک وغیرہ نہیں رہتا تو ایک مینارہ علیحدہ رکھ دیا جاتا، ایک مینار بناتے اونچا بلندی پر چڑھ کے اس کے اندر اذان دیا کرتے، تو اذان دیتے وقت طہارت کاملہ ہونا، وضو کے ساتھ رہ کے اور غسل کی حاجت بھی نہ ہو، ایسی حالت میں اذان دیا جائے۔ اور قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دینا یہ بھی اذان کے سنت طریقوں میں ہے، فرض اور شرط نہیں ہے بلکہ سنت رہا ہے کہ بلند مقام پر ٹھہر کر اور قبلے کی طرف رخ کر کے اذان دیا جائے اور طہارت کاملہ کے ساتھ رہے، باوضو رہیں اور اذان دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ مؤذن صاحب بلند آواز رکھنے والے ہوں، ایسی پست آواز رکھنے والے نہیں ہوں، اس کا بھی انتخاب کیا جائے۔ اور پھر اذان دیتے وقت حی علی الصلاۃ کہیں تو ان کا مینارہ اگر اذان کا بڑا ہے، جیسے مکہ مسجد میں ہے کہ ایک طرف بڑا مینارہ بنا ہوا ہے حوض کی ادھر طرف سے ایک طرف، تو اس پر چڑھ کر اذان دیا کرتے۔ قدیم زمانے میں مائک وغیرہ نہیں تھا تو اس میں ایک اذان دیتے وقت یہ حی علی الصلاۃ کہیں تو سیدھی جانب ہٹ جائے، ہٹ کر چہرے کو ادھر قبلے کی طرف سے سیدھی جانب پھیر کر حی علی الصلاۃ کہیں، اور بائیں طرف آ کر حی علی الفلاح کہیں اور بائیں طرف رخ کر کے حی علی الفلاح کہیں، تاکہ آواز صرف قبلے کی طرف نہ جائے، دائیں بائیں بھی جائے، کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے حی علی الصلاح نماز پر آؤ کہنا اور حی علی الفلاح کامیابی پر آؤ کہنا، یہ دونوں طرف اس طریقے سے کہیں۔ اور اگر مینارہ بڑا ہے تو اس میں ایسا ایک دو قدم ہٹ کے ادھر طرف بھی کہہ سکتے ہیں اور ادھر بھی ایک دو طرف قدم ہٹ کے کہہ سکتے ہیں کہ اذان میں حرکت قدموں کی ہونے سے کوئی اذان پہ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اس طریقے سے اذان دی جائے اور اس میں اذان دینے کے لیے یہ آداب بتلائے گئے ہیں۔ اب اذان سننے والوں کے لیے جواب دینے کی بات اس سے پہلے ہم کہہ دیے تھے کہ جیسے کلمات ہیں اذان کے ویسے ہی کہیں، حی علی الصلاۃ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں، اور حی علی الفلاح پر ما شاء اللہ کان ما لم یشاء یکن کہیں، اور فجر کی اذان ہو الصلاۃ خیر من النوم کہیں تو یہ کہیں کہ صدقتا و بررتا، تم نے سچ کہا اور تم نیک کام کیے، اچھا کام کیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ قد قامت الصلاۃ کہا جائے اقامت میں تو اس کے جواب پر اقامہ اللہ و ادامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے اور ہمیشہ رکھے، یہ کلمات کو ذکر کرتے ہوئے جائیں۔ لہٰذا ان تمام آداب کو اذان کے جواب میں بھی شامل کرنا ہے اور اذان کے آداب بھی تمام بتلا دیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بتلاتے ہیں کہ اذان دینے کے بعد کی دعا بھی پڑھی جائے۔ اذان دینے کے بعد کی دعا کیا ہے، اس کو پہلے ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام نامی آتا ہے اذان میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ آپ جب دوسری مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ سرکار کا نام آتا تو اپنے انگوٹھوں کو اٹھاتے، چومتے اور اپنے آنکھوں پر اس کو مسلتے اور کہتے کہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک آپ سے ہے اے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور شیخ الاسلام امام انوار اللہ شاہ فاروقی علیہ رحمت والرضوان انگوٹھوں کو چومنے کے مسئلے پر اور بھی روایتیں لائے ہیں اپنی کتاب انوار احمدی میں، اور اس میں آپ نے یہ بھی لکھا کہ بعض عراق کے اصحاب تھے، وہ بھی جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا اذان میں تو اس وقت اپنے انگوٹھوں کو اٹھاتے اور چومتے اور اپنے آنکھوں پر رکھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے اللہم متعنی بالسمع والبصر، کہ اے پروردگار مجھ کو سننے کی طاقت سے اور دیکھنے کی طاقت سے فائدہ پہنچا، اس طریقے سے دعا کرتے۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کا عمل کرتے ہیں ان کی بینائی کمزور نہیں پڑتی، یہ بھی بتلایا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کو ضعیف بھی بتلایا گیا، لیکن محدثین کے پاس ایک قاعدہ بنا ہوا ہے، مقررہ قاعدہ، کہ فضائل اعمال میں جہاں فضیلت عمل کی دیکھی جائے تو فضائل اعمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے
کیونکہ صحابی سے ثابت ہے لہٰذا اس پر عمل کرتے ہیں تو سعادت مندی ہے، نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ تو کوئی سرکار حکم فرمائے نہیں، اپنی محبت کے جذبات کا اظہار ہے، کرتے ہیں تو فائدہ ہوگا، نہیں کرتے ہیں تو فائدہ سے محروم رہیں گے۔ کوئی لازم ضروری نہیں ہے، کسی کو جبر دے کر یہ کہا بھی نہیں جا سکتا زور دے کر کہ تم ایسا کرو، بس فضیلت کی بات رہی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کیا کرتے اور اس کی وجہ سے یہ بھی ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بصارت میں قوت عطا فرماتا اور نابینا نہیں ہوتے، بصارت سلامتی کے ساتھ رہتی ہے۔ یہ عمل کرنے سے یہ بھی بتلایا گیا۔ چنانچہ اسی طریقے سے اذان کے متعلق یہ بھی احکام بتلائے گئے ہیں کہ اذان دینا مکروہ ہے۔ کس کا مکروہ ہے تو بتلائے کہ ایک تو بغیر وضو کے کوئی اذان دے رہا ہے یا اقامت دے رہا ہے تو دونوں بھی مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کو غسل کی حاجت ہے، ایسا مرد حضرات جس کے اوپر غسل کرنا واجب ہے وہ اذان دے رہا ہے تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اور نابالغ بچے جن کو اذان کی عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، اذان کیا ہے نہیں معلوم ان کو، وہ اذان دے رہے ہیں تو ان کی بھی اذان ناقابل اعتبار مکروہ سمجھی جائے گی۔ اگر کوئی عورت اذان دے رہی ہے تو عورت کا بھی اذان دینا مکروہ ہے اور اس کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فاسق فاجر ہے، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے والا، وہ اذان دے رہا ہے تو اس کی اذان بھی مکروہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی بتلایا کہ اگر کوئی حالت نشے میں ہے، پی کر آ کر ایسی حالت میں اذان دے رہا ہے تو اس کی بھی اذان دینا مکروہ ہے، یہ بھی بتلایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلائے ہیں کہ اگر کوئی اذان دے رہا ہے مگر دوران اذان بات کر رہا لوگوں سے، اذان کے کلمات کے درمیان ان سے بات کر رہا ہے، ان سے بات کر رہا ہے، اور اقامت دے رہا ہے اور اقامت کے درمیان ان سے بات یا ان سے بات یا سفید درست کرو، یہ ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ سب حرکتیں اذان کو مکروہ قرار دیتی ہیں۔ اس میں سے چند صورتوں میں اذان کا اعادہ بھی کرنا یہ بھی بتلایا گیا۔ یہ کہیں کہ اگر حالت جنابت میں غسل فرض ہے، ایسی حالت میں انہیں اذان دے رہا ہے تو مستحب ہے کہ اس اذان کو لوٹایا جائے۔ عورت اذان دے دی ہے تو مستحب ہے کہ اس اذان کو لوٹایا جائے۔ نابالغ بچہ جو عقل نہیں رکھتا اذان کے الفاظ کا، اذان کا، اگر وہ اذان دیا ہے تو اس کو بھی مستحب ہے کہ لوٹایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ فقہاء نے یہ بھی کہا ہے کہ دوران اذان کوئی بات کیا ہے تو اس کے لیے بھی اذان کا لوٹانا مستحب رہے گا۔ اور اقامت کے درمیان صرف اذان لوٹانے کی بات کی ہے، اقامت کا نہیں۔ اگر اقامت کے درمیان بات کرے ہیں تو اقامت کو بھی لوٹانا مستحب رہے گا۔ لہٰذا یہ پورے احکام اذان کے اور اقامت کے ذکر کیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا جاتا ہے کہ اب اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، تو اب اقامت کے بعد کوئی دعا تو نہیں ہے، صرف قد قامت الصلاۃ ہو تو صف بندی پوری ہو جائے۔ اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ پر جیسے امام مؤذن صاحب قد قامت الصلاۃ کہیں تو اس کے فوری بعد امام صاحب کو رکعت باندھنے کی بھی گنجائش ہے، فوراً رکعت بھی باندھ سکتے، کیونکہ قد قامت الصلاۃ کے معنی ہی یہ ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، ہو گئی ہے۔ اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ فی الفور کیا کیا جائے، رکعت باندھا جائے اور نماز کا آغاز کیا جائے۔ اس طریقے سے یہ اذان کے آداب بتلائے گئے ہیں اور اذان کی اقامت کے آداب بتلائے گئے ہیں۔ اب اس میں یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ اذان میں تلحین نہ ہو۔ تلحین کہتے ہیں گانوں کی آوازوں کو، راگوں کو کھینچنا۔ اذان دے رہے ہیں مگر جیسے قواعد ہے اذان کے، اس کو غیر غلط طریقے سے کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں، اور جہاں مد نہیں ہے خوب کھینچ رہے ہیں، اور گنگنانے میں گانوں کے لہر مارتے ہوئے، رولتے ہوئے آواز کو دے رہے ہیں، تو یہ طریقہ مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ اذانوں میں گانوں کے لحن کا اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ہوگا۔ البتہ حسن صوت، اچھی آواز والے ہونا، آواز ایک دم پھٹی نہ رہے اور بالکل بیزارگی کا اظہار نہ ہو، ایسی آواز والے ہوں تو اچھی آواز میں اذان دینا یہ مرغوب رہا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلند آواز سے، اچھی آواز سے اذان دینے والوں کو منتخب فرمایا ہے، اس لیے اچھی آواز سے اذان دینا یہ بہتر ہے۔ اور سنت کے مطابق اذان دے رہے ہیں اور اچھی آواز میں اذان دے رہے ہیں تو فقہاء نے یہ بھی فرمایا
ایسی اذاں ہو تو ہر شخص اپنے کام سے رک جائے. ایسی راگیں کھینچتی ہوئی لمبی جا رہی ہے، 5 منٹ سے زیادہ 7-8 منٹ تک بھی اذان دینے والا ذرا، مگر اس میں راگوں کو کھینچتے ہوئے جا رہے ہیں تو سنت کے طریقے کے مطابق نہیں ہوں گی. اتنی دیر تک کوئی بھی اپنے کام سے رکے اس کو لیے حرج ہوگا. لہٰذا سنت کے مطابق اذان دی جا رہی ہے تو ہر شخص اپنے کام سے اپنے ہاتھ کو روک لے اور اذان کا جواب دے. یہ اس کے لیے اذان کے آداب میں سے شامل رہے گا. ایک تو اذان کے 2 جواب ہوتے ہیں، یہ بتلائے تھے ہم. یہ زبان سے جواب دینا یہ مستحب رہا، اور نماز کو حاضر ہو کر نماز ادا کرنا یہ واجبی جواب رہا، یہ بھی جواب دینا رہا. چنانچہ اذان کے جوابوں میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے تلحین، لحن رول کر گانوں کی بڑے راگا نکال رہے ہیں، بالکل گانے گائے سر کا ایسے آواز کا نہ اذان دینا درست ہے نہ اقامت، مکروہ عمل ہوگا، لہذا نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر کوئی اذان میں اللہ ایسا کھینچ رہا ہے اللہ اکبر کے بارے میں، تو ایسا اس کا جانتے بوجھتے بولنا کفر تک بھی جانے والا سبب ہوتا کہ یہ کلمہ کفر بھی بن جاتا ہے. اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. اب جہاں یہ دیکھا گیا تو اس میں فاسق کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ بد عقیدہ شخص کو بھی اذان کے لیے مقرر نہ کیا جائے، یہ بھی ایک بہتر عمل رہا ہے. اور اذان کے بارے میں، اذان کی فضیلت کے بارے میں سرکار یہ سب ذکر کرنے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان ہو جائے تو دعا کرو، میرے لیے وسیلہ طلب کرو. سرکار نے فرمایا ایک مقام وسیلہ ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بندے کو دینے والا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ وسیلہ کا مقام مجھ کو دیا جائے. تم اے میری امت والو میرے لیے وسیلہ طلب کرو. جو کوئی میرے لیے وسیلہ طلب کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، حق ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اذان ہونے کے فوری بعد دعا کریں تو دعا جو سرکار نے سکھائی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته، یہاں تک. اور آگے بعض حضرات نے بھی وارزقنا شفاعته یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، یہاں تک بھی ذکر کیا گیا ہے. بہر 2 قسم کی دعا یہاں تک بھی روک کر بتائی گئی ہیں. پوری مکمل یہ دعا پڑھتے ہیں تو جو بندہ اذان کے بعد دعا کرے اور دعا میں سرکار کے لیے وسیلہ اور فضیلت اور مقام محمود کا مطالبہ کرے تو اس کے لیے سرکار کی شفاعت حق ہو جائے گی، سرکار کی شفاعت واجب ہو جائے گی. حضور کی شفاعت کا وہ مستحق قرار پائے گا جو بندہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتلایا گیا کہ اذان کے بعد درود شریف بھی پڑھیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ بھی اذان کے فضائل میں سے امت کے لیے خیر و برکت کا باعث رہا ہے. اس سے بھی درجات بلند ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ سرکار کی شفاعت کا حقدار ہونا ہے تو یہ دعا اذان کے بعد پابندی سے پڑھتے جائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سرکار کی شفاعت کے حقدار ہو جائیں گے. اور کیا ہونا، سرکار شفیع ہے، بخشوانے والے ہیں، اور آپ کی شفاعت ہمارے حق میں واجب ہو جائے تو بخشش کے لیے بڑی ٹھوس اور امید کا ذریعہ یہ رہ جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ اذان کے بعد جو دعا سرکار نے سکھائی ہے تو اس کو کیا الفاظ سے سکھایا ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعوت دین کی طرف بلانا یہ انبیاء علیہ السلام کا منصب رہا، اور اس امت کے لیے بھی سرکار نے یہی فرمایا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کنتم خیر امت، تم بہترین عمدہ ترین امت ہو. کیوں؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. یہ بھی منصب انبیاء علیہ السلام کا رہا ہے. تم سے یہ خدمت کی جا رہی ہے، لہٰذا اس لیے تم خیر امت ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں تو سرکار جو الفاظ یہاں پر بتلا رہے ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة. دعوت دین تو سب ہوتی، لوگ دعوت دین دے لیتے پھرتے ہیں، پوری عمر کئی سالوں تک دے دیے، مگر کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مکمل دعوت دیا. سرکار یہاں اس کو سند دے رہے ہیں کہ مؤذن صاحب جو دعوت دیے ہیں
وہ مکمل دعوت ہے. اس لیے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ اللہم اے اللہ رب ہذہ الدعوت التامہ، اس مکمل دعوت کے پروردگار، اس مکمل دعوت کے پروردگار. اذان کو مکمل دعوت کہا گیا، اس کے علاوہ کوئی اور عمل مکمل دعوت نہیں. ہم احادیث کو اٹھا کر دیکھ لیں اور امامت کے منصب کو اٹھا کر دیکھ لیں اور لوگوں کی تبلیغی سرگرمیوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، علماء کی خدمات کو دیکھ لیں، سب دیکھ لیں، کوئی بھی مکمل دعوت دیا یہ نہیں کہا جا سکتا. سرکار کے فرمان کے بموجب اذان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ مکمل دعوت ہے. نماز کی طرف بلانا، بس دیگر حج کی طرف بلائے، روزے کی طرف بلائے، زکوٰۃ کی طرف بلائے، سب مکمل دعوتیں نہیں ہوں گی. یہ اذان دینا اور اذان کو دے کر نماز کی طرف بلانا یہ مکمل دعوت ہے. یہ اعزاز ہے تو مؤذن حضرات کو سرکار نے دیا ہے کہ یہ مکمل دعوت کے داعی بلانے والے ہیں. یہ دعوت تامہ ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ آتی محمد الوسیلۃ، تو عطا فرمائے پروردگار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام وسیلہ والفضیلت، اور فضیلت کہہ کر بتایا گیا کہ سرکار کا اعزاز اور آخرت میں بلند ہو، والفضیلت والدرجۃ الرفیعۃ، اور بلند درجہ یہ بھی ہے، اور بعض روایتوں میں درجہ الرفیع نہیں بھی رہا ہے. اور وبعثوا مقام محمود، اور اس مقام محمود پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوہ افروز فرما اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پہ کھڑا کر. تو مقام محمود وہ مقام ہے جو عرش الہی کے نیچے ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک رہے گا. پورے انبیاء علیہ السلام کے پاس لوگ جا کر کہیں گے کہ اے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے کہ آپ سب کے بشر کے والد ہیں، لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری عرضی پیش کریں. سب کہیں گے کہ آج پروردگار ایسا غضبناک ہے، اس سے پہلے کبھی غضبناک نہیں ہوا. دوسروں کی طرف جاؤ، دوسروں کی طرف جاؤ. بالآخر سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کریں گے تو سرکار فرمائیں گے کہ میں اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کروں، ایک سجدہ ایسا کروں گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنی تعریف الہام کرتا جائے گا اور میں تعریف اللہ تعالیٰ کی کہتا جاؤں گا. اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر انور کو اٹھائیں. سل تؤتا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، کہ آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کے سجدوں پر راضی ہوگا اور سرکار کے حمد و ثنا کے کلمات پر راضی ہوگا اور شفاعت کا دروازہ کھلے گا تو سرکار شفاعت کرتے جائیں گے. سرکار کی شفاعت کے حقدار ہونا ہے تو یہاں دنیا میں اذان کے بعد اذان کی دعا پڑھتے جائیں، یہ سرکار کی شفاعت کو لاگو کرنے والا عمل رہا ہے. لہذا یہ مؤذن حضرات کی اذان کی فضیلت بھی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کی اہمیت بھی رہی ہے. اور یہ بھی بتلایا گیا کہ جمعہ کے دن شہر کے اندر کوئی اذان دے رہا ہے ظہر کی یا اقامت دے رہا ہے ظہر کی، یہ مکروہ ہے. البتہ جمعہ کا دن ہے، شہر ہے، تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھی جائے گی. جمعہ کی اذان دے، جمعہ کی اقامت دے، نہ کہ ظہر کی اذان ہو نہ کہ ظہر کی اقامت ہو. یہ دونوں بھی مکروہ ہے. اس طریقے کا عمل اس کے لیے گناہ کا باعث بھی ہوگا. لہٰذا یہ اذان کے مکروہات میں اس کو بھی بتلا دیا گیا اور اذان کے لوازمات میں بھی بتلایا گیا، اذان کے ثواب اجر کو بھی بتلایا گیا. ہم اسی قدر پر اکتفا کرتے ہیں. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.